قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد، پیر کا دن جس کا پہلا پیریڈ اور پہلی گھنٹی عقیدے کی ہوتی ہے. عقیدے کے 2 اسباق ہم پڑھ چکے ہیں. آج تیسرا سبق ہے. تیسرے سبق میں آنے سے پہلے دوسرے سبق کے کچھ سوالات ہیں، ہم اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. جس کسی کے پاس کتاب ہو، چاہے ہارڈ کاپی کی شکل میں یا PDF کی شکل میں، وہ اسے بند کر دے. ٹھیک ہے؟ بند ہے؟ جی. سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. کیا ان کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ دلیل کے ساتھ جواب دیجیے. لڑکوں میں سے کسی بھی شکل میں کتاب نہیں ہے. اس کی فوٹو بھی نہیں ملی تھی آپ کو اس دن واٹس ایپ پر؟ شاید میں نے کسی سے کہا تھا کہ اس کی فوٹو کھینچ کر واٹس ایپ پر ڈال دیں تاکہ جس کے پاس کتاب نہیں ہے وہ اسے پڑھ سکے. الغرض جس نے یاد کیا ہو اس میں سے کوئی ہے جو اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ اشرف، قاسم، نور. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. کتاب آپ نہیں ہے شیخ میرے پاس. سبحان اللہ. قاسم کے پاس بھی نہیں ہے؟ قاسم نہیں سن رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کلاس چل رہی ہے اور آپ جواب نہیں دے رہے ہو. شاید کچھ اور کام میں مشغول ہو. نور خان، اللہ آسانی کرے. شیخ سجدہ نہیں کر سکتے ان چیزوں کو، اور اس کی دلیل آیت تو یاد نہیں ہے مجھے، لیکن جی. یہ سورہ فصلات کی آیت ہے. آیت نمبر فصلات نہیں، فصلت. فصلت، آیت نمبر 37 شاید. جی شاید. جی ہاں، یاد نہیں ہے. یاد نہیں ہے. دلیل میں جو ہے شاید نہیں ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. سوالات دیکھیں انشاءاللہ. آپ تمام لوگ پچھلے سوالات کو دیکھ کر اور یاد کر آئیے گا، کیونکہ یہی سوالات ہوں گے جو ہم امتحان میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. اور اگر اب یاد نہیں کرو گے تو تب یاد کرنے میں بہت دقت ہوگی. شروعات ہی سے روز کا روز یاد کرتے جائیں. دلائل کا مجموعہ رہے گا، جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا فائدہ بھی رہے گا. سبق نمبر 3. کون ہے جو اس سبق کی قرأت کرے گا؟ چاہے لڑکیوں میں سے ہو یا لڑکوں میں سے ہو. کوئی ہے جس کے پاس کتاب ہے؟ آج کا سبق بہت اہم ہے ہمارے لیے. کوئی نہیں ہے؟ قاسم کیا کر رہے ہیں آج؟ آپ کے پاس سے جواب نہیں آ رہا ہے.
السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت؟ الحمدللہ شیخ. آپ بھی خیریت سے؟ الحمد للہ. آپ کے پاس سے جواب نہیں آ رہا ہے. تھوڑی دیر پہلے میں کافی آواز دیا ہوں آپ کو. جی شیخ وہ آڈیو پرابلم ہو رہا تھا تو میں میٹنگ چھوڑ کے پھر سے جوائن ہوا. اچھا، اللہ آسانی کرے. آپ کے پاس عقیدے کی کتاب ہے؟ جی شیخ ہے موجود ہے. چلیں تیسرا سبق پڑھیے. جی شیخ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 3. اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. میری بہن آپ کا جواب صحیح ہے. 1 منٹ رکیں قاسم، اللہ جزائے خیر دیں. ترجمہ نہیں، ترجمے کے ساتھ ساتھ آیتیں اور روایتیں بھی آپ کو یاد کرنی ہیں. ٹھیک ہے؟ اللہ جزائے خیر دے. جتنے بھی لوگ ہوں گے خاص کر عقیدے اور فقہ میں جو دلائل آ رہے ہیں ان دلائل کا حفظ ہمارے نصاب کے اندر داخل ہے. اور جتنے نصوص ہم یاد کریں گے چاہے وہ روایتوں سے ہو یا آیات سے ہو، اتنے ہی نصوص آگے چل کر ہمیں فائدہ پہنچائیں گے، وہ ہمارے حق میں مفید رہیں گے. تو اس بات کا خاص خیال رکھیں. روز 2 آیتیں 3 آیتیں اور 1-2 حدیث ہمارے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ویسے عقیدہ اور فقہ ہفتے میں 2 دن ہی ہیں، تو مناسب ہے کہ 2 3 آیات یاد کر لی جائیں اور 2 3 روایتیں ہیں اسے حفظ کر لیا جائے. وگرنہ وقت چلا جائے گا اور آگے چل کر بہت مشکل ہوگی. اتنے دن پڑھنے کے باوجود اگر دلائل ذہن میں نہ ہو تو مسائل بھی ذہن میں نہیں ہوں گے. مسائل جو ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں وہ دلائل کی وجہ سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ہم میں سے ہر کوئی دلائل یاد کرے. بارک اللہ. چلیں قاسم. جی شیخ. بسم اللہ. سبق نمبر 3. اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن ہاں علی عرش. یہ قرآن کی آیت ہے، آرام سے پڑھیے. جی سر. الرحمن علی عرش استوى. علی العرش استوى. طه 5 آیت نمبر. علی العرش علی العرش. جی علی العرش استوى. جی. طه آیت 5. ہم. رحمان عرش پر بلند اور برتر ہوا. برتر 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 ہوا. جی. استوا کا معنی ہے بلند ہونا، بلند ہوا. جی. اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے ساتھ تمام مخلوقات کے احاطہ مخلوقات کا کے ہوئے ہیں. جی مخلوقات کا جی احاطہ کیے ہوئے ہیں. جی وہ ہر چیز کو دیکھ جی کی دعا پکار سنتا ہے اور ساری کائنات کی تدبیر کرتا ہے. جی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ آپ کی آواز کٹ گئی. تعملون. آپ کی آواز کٹ گئی. قاسم قاسم کی آواز کٹ گئی. میں نے کچھ آیت نہیں سنی. قاسم شاید نیٹ ورک کا پرابلم ہے. آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی ابھی بھی. کوئی دوسرے مجھ سے گفتگو کریں. یونس صاحب کیسے ہیں؟ لبیک یا شیخ لبیک. بارک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی صحت ہے آپ کی؟ جی فضل ربی الحمدللہ. الحمدللہ. شاید قاسم کے نیٹ ورک میں کچھ پرابلم ہے. جی تو مجھے لگتا ہے یہاں کا نیٹ ورک تو درست ہے الحمدللہ. جی الحمدللہ. الحمدللہ. آپ کے پاس کتاب ہے یونس صاحب یہ؟
جی یا شیخ نعم. تو جہاں سے قاسم نے ترک کیا تھا آپ وہیں سے ذرا پڑھ لیں. جی یا شیخ وَهُوَ مَعَكُمْ. وَهُوَ مَعَكُمْ. جی وَهُوَ. چھٹی لائن ہے دیکھیں. جی ٹھیک ہے. جی شیخ نہیں دکھ رہا مجھے. سوالات بول کے ہیں جی یا شیخ. اس کے 2 لائن اوپر اچھا آیت شروع ہو رہی ہے دیکھیے وَهُوَ مَعَكُمْ. نہیں ملا؟ جی یہ شیخ تیسرا سبق ہے. جی اچھا شروع سے پڑھیں بسم اللہ. ہاں جی وَهُوَ مَعَكُمْ سے بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں پڑھیے چلیے مل گیا تو الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. الحدید آیت نمبر 4. اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. جی بارک اللہ. اس سبق کو آپ ایک مرتبہ پورا پڑھیے. جی انشاءاللہ. جی اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى. طٰہٰ آیت نمبر 5. رحمان عرش پر بلند اور برتر ہوا. استوا کا معنی ہے بلند ہوا. جی اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے ساتھ تمام مخلوقات کا احاطہ کیے ہوئے ہے. وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک کی دعا اور پکار سنتا ہے اور ساری کائنات کی تدبیر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. ایک بات یاد رکھیں، اللہ کا جتنا لام ہوتا ہے اللہ کے تمام لاموں کو پر پڑھتے ہیں اچھا اللہ یہ کہ جو ہے اس سے پہلے زیر آ جائے بس. جی یا شیخ. جی واللہ واللہ جی بما تعملون بصیر. جی واللہ بما تعملون بصیر. بارک اللہ. الحدید آیت نمبر 4. اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. اردو میں نہیں عربی میں. عربی میں. اردو میں جو ہے مخارج اتنے نہیں ہوا کرتے. جی انشاءاللہ. بارک اللہ. آج کا ہمارا درس بہت اہم ہے. جی میں اس درس میں آپ لوگوں کو کچھ خارجی چیزیں لکھاؤں گا، لکھنے کے لیے سب تیار رہیں جی انشاءاللہ. جی درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے الرحمن علی العرش استوى. اس سے پہلے کا جو ہمارا سبق تھا وہ تھا کہ رب کی معرفت. پہلا جو ہمارا اصول ہے وہ کیا ہے؟ رب کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے پہچانیں گے؟ تو ہم اللہ کو اس کے اسماء اور صفات کے ذریعے سے پہچانیں گے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کا یہاں پہ ذکر کیا گیا. وہ صفت کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى. رحمان عرش پر بلند ہوا، برتر ہوا. ٹھیک ہے. اس سلسلے میں کچھ اہم باتیں میں آپ لوگوں کو لکھاؤں گا، اسے لکھ لیجئے اور اچھے سے سمجھیے انشاءاللہ. یہ ہمارے نصاب میں نہیں ہے لیکن عقیدے کی ایک اہم بات ہے. اس سلسلے میں کچھ وضاحتیں ہمارے سامنے ہونی ضروری ہے. کچھ اگر سوالات بھی ہوں تو پھر اسے نوٹ کر لیجئے، آخر میں ان سوالات کو سامنے پیش کریں انشاءاللہ. تو اگر سب تیار ہیں لکھنے کے لیے تو ہم پھر بات شروع کرتے ہیں. 15 لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، حالانکہ روز جڑنے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہوتی ہے. کاش کہ اس درس میں کچھ اور لوگ بھی ہوتے تو زیادہ عام فائدہ ہوتا. خیر جو ہے بات ان تک ہم پہنچاتے ہیں انشاءاللہ. عرش کیا ہے؟ ٹھیک ہے.
عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے. ٹھیک ہے، لغوی اعتبار سے عرش کا معنی ہوتا ہے سریر الملک، بادشاہ کا تخت، لیکن اصطلاح شریعت میں ہم یہ معنی نہیں کریں گے. عرش کی کچھ صفات آئی ہیں. عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے. عرش کی کچھ صفات آئی ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الکرسی موضع القدمین والعرش لا يقدر قدره. کرسی جو ہے، ایک ہے عرش اور ایک ہے کرسی. وسع کرسیہ السماوات والارض، جیسا کہ اللہ نے کہا اللہ کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے. تو کرسی کی صفت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ الکرسی موضع القدمین، کرسی قدم رکھنے کی جگہ ہے. اور عرش کی جو قدر ہے، اس کی جو ہیئت ہے، اس کی مقدار اور اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ساتوں آسمان، یا آپ کی کتاب میں بھی رہنمائے معلم بول کے دوسرے صفحے پر اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے کہ ساتوں آسمان یعنی ساری دنیا آپ کہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے ایک صحرا میں ایک انگوٹھی ہوا کرتی ہے. وسیع صحرا میں چٹیل میدان ہے جہاں تک نگاہ جائے، اس میں ایک انگوٹھی کی کیا حیثیت ہے، کرسی کے سامنے ساتوں آسمان کی حیثیت اتنی ہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سامنے کرسی کی حیثیت بالکل ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک وسیع میدان میں چھوٹی سی انگوٹھی، ایک حلقہ. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ہماری دنیا کی حیثیت پھر عرش کے سامنے کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، وہی ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے. عرش یہ کہاں ہے؟ تو یہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے. 4 فرشتے ہیں فی الوقت جو اسے اٹھائے ہوئے ہیں، اور کل قیامت کے دن ان فرشتوں کی تعداد 8 ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ان 4 فرشتوں کی صفات کیا ہیں؟ ان 4 فرشتوں کی صفات کیا ہیں حاملین عرش کی؟ تو اس سلسلے میں ایک روایت ہمارے پاس ہے. یہ روایتیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سن لیجئے، اگر کوئی لکھنا چاہ رہا ہے تو لکھ بھی سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذن لی ان احدث عن ملک من حملة العرش ما بین شحمت اذنہ الى عاتقہ مسیرۃ 700 عام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں مجھے اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ میں حاملین عرش میں سے کسی فرشتے کی صفت بیان کروں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو عرش کے حامل ہیں. ان میں سے ایک فرشتے کی صفت نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے کان کی جو لو ہے، یہ جو نیچے کا حصہ ہے، وہاں سے لے کر کاندھے تک کا جو فاصلہ ہے، کان سے لے کر کاندھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں وہ 700 سال کا فاصلہ ہے. سبحان اللہ، 700 سال صرف ایک فرشتے کے کان سے لے کر اس کے کاندھے تک کا فاصلہ. اور ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اذن لی ان احدث عن ملک قد مرقت رجلاه الارض السابعة والعرش على منكبه وهو يقول سبحانك أين كنت وأين تكون. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک فرشتے کی صفت بیان کرنے کی مجھے اجازت دی گئی ہے، اور ایک روایت کے مطابق مرغ نما فرشتے کی صفت بیان کرنے کی مجھے اجازت دی گئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ اس قدر عظیم ہے، اس قدر عظیم ہے کہ اس فرشتے کی گردن عرش کے نیچے مڑی ہوئی ہے.
اس کے دونوں کاندھوں پر عرش ہے اور اس کے پاؤں ساتوں زمین کے نیچے دھسے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. گردن عرش کے نیچے اور دونوں قدم ساتوں زمین میں دھسے ہوئے ہیں. اور یہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ یہ فرشتہ یہی کہتا رہتا ہے سبحانک این کنت و این تکون. اللہ تبارک و تعالی تو جہاں کہیں ہے تو پاک ہے. ایک روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی اس فرشتے کے جواب میں کہتا ہے تو تو میری عظمت جانتا ہے لیکن اس آدمی کا کیا ہوگا جو میری جھوٹی قسم کھاتا ہے. تو عرش اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالی اس عرش پر مستوی ہے. مستوی کے معنی ہوتے ہیں بلند ہونے کے. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر بلند ہے تو اس کی کیفیت کیا ہے؟ ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے. یہ اسماء و صفات والا معاملہ ہے. اسماء و صفات کے 4 اہم قاعدے میں اب آپ کو لکھانے جا رہا ہوں. یہ درس سے خارج چیز ہے لیکن بہت اہم ہے. اسے لکھ لیجئے انشاءاللہ. ہر قدم آپ کے کام آئے گی انشاءاللہ. تو تیار ہیں سب؟ چلیں. پہلا قاعدہ، اسماء و صفات توقیفی ہیں. توقیفی، تاو قاف فا یا. توقیفی یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اسماء اور صفات کے متعلق ہمیں جتنا بتایا ہے ہم بس اتنے ہی پر ایمان لائیں گے. نہ آگے بڑھیں گے نہ پیچھے ہٹیں گے. اتنے پر ہی ہم ایمان لائیں گے. ہم اس میں اپنی طرف سے اجتہاد نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ تو کسی بھی چیز کا جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس کے 3 ذرائع ہوتے ہیں. پہلا ذریعہ، یا تو خود آپ اس چیز کا مشاہدہ کریں، اسے دیکھ لیں، آپ کو علم ہو جائے گا کہ ہاں یہ اس طرح کی چیز ہے. دوسرا ذریعہ، آپ نے مشاہدہ نہیں کیا، کسی اور نے مشاہدہ کیا اور اس نے آ کے آپ کے سامنے بتایا کہ یہ چیز اس طرح کی ہے، تو یہ دوسرے ذریعے سے ہمیں علم ہوتا ہے. تیسرا ذریعہ، نہ آپ نے مشاہدہ کیا نہ دوسرے نے مشاہدہ کیا، لیکن اس چیز کے جیسی ایک اور چیز ہوتی ہے. مثال کے طور پر یہ فون ہے، ٹھیک ہے، اسے آپ دیکھ رہے ہو تو اندازہ لگا لو گے. آپ نہیں دیکھ سکتے تو اگر آپ کے بھائی نے اسے دیکھا ہے تو وہ آپ کے سامنے بیان کرے گا کہ فون اس طرح کا ہوتا ہے، اس طرح کا ہوتا ہے، آپ کو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، نہ آپ نے دیکھا نہ آپ کے بھائی نے دیکھا، لیکن اس فون کے جیسی ایک اور چیز ہے جو اس کے مثل ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. بس بات سمجھنے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں. اس فون کے جیسی ایک اور چیز ہے. جب آپ اسے دیکھو گے تو آپ اندازہ لگا لو گے کہ ہاں دوسری چیز بھی ایسی ہو سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، نہ کسی نے اللہ کو دیکھا نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثل کوئی چیز ہے. جب یہ تینوں بھی راستے بند ہو گئے تو اب ہمارے پاس صرف کیا ہے؟ صرف کیا ہے؟ کون سا راستہ رہ گیا؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ دیکھنے والا راستہ بھی نہیں ہے، کسی اور نے بھی نہیں دیکھا، اللہ تبارک و تعالی کی طرح کوئی اور چیز بھی نہیں ہے. تو بس اب ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے خود بتایا. بارک اللہ، بارک اللہ. ہماری بہنیں بڑی چاقو چوبند رہتی ہیں. جو اللہ نے بتایا بس ہم صرف اتنے ہی پر ایمان لائیں گے.
نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں. اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر بلند ہوا، ہم مان لیں گے، ختم. یہ پہلا قاعدہ تھا اسماء و صفات میں کہ اسماء و صفات کیا ہیں؟ کیا ہیں اشرف؟ کیا ہے اسماء و صفات؟ توقیفی ہے. توقیفی. توقیفی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ جو اللہ کی جانب سے ہے. توقیفی کے معنی ہوتے ہیں وقف کے، ہم رک جائیں گے، بس جتنا ملا اتنا لے لیں گے، حد کو پھلانگ کر آگے نہیں جائیں گے. دوسرا قاعدہ ہے اسماء اللہ الحسنى وصفاتہ علیا. اللہ کے جتنے نام ہیں وہ اچھے ہیں، اس کی جتنی صفات ہیں وہ سب کی سب اعلیٰ صفات ہیں. نہ اس کے ناموں میں کمی ہے، نہ اس کے صفات میں کسی طرح کا نقص ہے. معطلہ نے اللہ تبارک و تعالی کی کتنی صفات کا انکار کر دیا. وہ اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات سے کمیاں نکالتے جاتے، کمی نکالتے اور بولتے کہ یہ صفت اللہ کے لیے لائق نہیں، لہذا اسے ہٹا دیا جائے، وہ صفت کو ہٹا دیتے. اس طرح ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات کا انکار کر دیا. بعض لوگوں نے 2 صفات کا اثبات کیا، 2 صفات کو ثابت کیا، بعض نے 7، بعض نے 5، بعض نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اسی لیے علماء سلف کہتے ہیں المعطلہ یعبد عدما. معطلہ جو ہیں وہ صرف خلا کی عبادت کرتے ہیں. ان کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب کوئی صفت ہی نہیں ہے تو پھر کیا چیز رہ جائے گی؟ خالی چیز. وہ عدم کی عبادت کرتے ہیں. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے جتنے نام ہیں وہ سب کے سب اچھے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا. تم ان اچھے ناموں سے اللہ کو پکارو، اس کے ذریعے سے دعا مانگا کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ سب کی سب علیاء ہیں، جس میں کچھ نقص نہ تھا نہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسرا قاعدہ ہے. تیسرا قاعدہ المعنى معلوم والکیفیت مجہول. المعنى معلوم والکیفیت مجہول. مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے مستوی، عرش پر مستوی ہے. اس کا معنی ہم سمجھ رہے ہیں، استوا کے معنی بلند ہے، اللہ عرش پر بلند ہے، معنی پتہ چل گیا. لیکن کیفیت کیا ہے ہم وہ نہیں جانتے. ٹھیک ہے، ہماری کیفیت کیا ہے؟ میں بیٹھا ہوں، یہ میرے بیٹھنے کی کیفیت ہے. ٹھیک ہے، میں یہ ہاتھ اس طرح اٹھا رہا ہوں، یہ میری کیفیت ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ہم کیفیت کو نہیں جانتے. اللہ کی جتنی صفات ہیں ان صفات کی ہم کیفیت نہیں جانتے، نہ ہم جان سکتے. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے. تو کیسے مستوی ہے؟ بیٹھا ہے، کھڑا ہے، نعوذ باللہ کس انداز میں ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے بہت ہی پیارا قول اس آدمی کے سامنے بیان کیا. آپ نے کہا الاستواء معلوم. اللہ تبارک و تعالی عرش پہ مستوی ہے، ہم جانتے ہیں. والکیفیت مجہول. وہ کس حالت میں ہے وہ ہم نہیں جانتے، وہ مجہول ہے. ٹھیک ہے، الاستواء معلوم والکیفیت مجہول والایمان به واجب. اس پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ عرش پر مستوی. اللہ کی جتنی صفات ہیں معنی کے اعتبار سے ہم ایمان لا لیں گے. والسؤال عنہ بدعہ. کیفیت کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے. اور اس کے بعد امام مالک نے کہا کہ اس بدبخت کو میرے مجلس سے اٹھاؤ اور باہر بھگاؤ، آج کے بعد یہ میری مجلس میں کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے وہ کام کیا جو کام آج سے پہلے صحابہ نے نہیں کیا. ان کی جرت نہیں ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی کیفیت کے متعلق سوال کریں. ہم معنی جانتے ہیں، کیفیت نہیں جانتے. یہ بات سمجھ میں آ گئی معنی اور کیفیت والی، یا کچھ اشکال ہے؟ سمجھ میں آ گئی تو آگے بڑھتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، بارک اللہ. کتنے قاعدے ہوئے ہمارے ابھی تک؟ 3 قاعدے. فائدے ہو گئے. پہلا قاعدہ کیا ہے؟ پہلا قاعدہ کیا ہے؟ توقیفی.
اسماء و صفات توقیفی ہیں. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اسماء اللہ الحسنى و صفاتہ علیا، اللہ کے جتنے نام ہیں اچھے ہیں، اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ اعلیٰ ہے. تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ المعنی معلوم والکیفیت مجہول، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اس کے اسماء کے متعلق ہم جانتے ہیں، معنی ہمیں پتہ ہے، لیکن اس کی صفت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بل یداہ مبسوطتان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں. تو اللہ کے ہاتھ کس طرح ہیں ہم یہ ہرگز نہیں جان سکتے. یہ کیفیت ہمیں پتہ نہیں، معنی پتہ ہے کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، بس وہ کیسے ہیں وہ ہم نہیں جانتے. لکھنے کے لیے پھر آپ جو ہے اپنے سہیلیوں سے پوچھ لیں جس کے پاس ہے، ٹھیک ہے. چوتھا قاعدہ، کیونکہ وقت کی ہمارے پاس بہت کمی ہے، ہاں اگر کچھ اشکال ہے تو ہم اشکال دیکھتے ہیں انشاءاللہ. چوتھا قاعدہ ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ بھی بعض گمراہ فرقوں نے اس آیت سے بھی غلط استدلال کیا اور اپنی گمراہی کا راستہ ان لوگوں نے نکال لیا. ان لوگوں نے کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ نہیں سکتا کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نعوذ باللہ. اللہ سن نہیں سکتا کیونکہ ہم سن سکتے ہیں، جب ہم سن سکتے ہیں تو پھر ہماری صفت اور اللہ کی صفت ایک جیسی ہو جائے گی. کیا ان لوگوں کی یہ باتیں صحیح ہیں؟ غلط ہے. غلط ہے، سراسر غلط ہے. کیوں غلط ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. اسی آیت کے اندر اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے 2 نام اور 2 صفتوں کا تذکرہ کیا. سمیع بصیر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے، سننا اور دیکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے. یہ دونوں صفتیں تمام مخلوقات میں پائی جاتی ہیں، ہر چیز سنتی ہے اور دیکھتی ہے. بولنا یہ تمام مخلوقات میں عام نہیں ہے، لیکن سننا اور دیکھنا یہ تمام مخلوقات میں ہے. لیکن آپ دیکھیں ایک باز ہوتا ہے، چیل، فیلکن، وہ زمین سے کئی ہزار فٹ اوپر ہوتا ہے، کئی ہزار میٹر بھی اوپر ہوتا ہے، لیکن وہ زمین پہ پڑی ہوئی ایک سوئی کو بھی دیکھ سکتا ہے. آپ اور ہم نہیں دیکھ سکتے. تو کیا ہمارا دیکھنا اور اس باز کا دیکھنا برابر ہے؟ نہیں، مشابہت ہے ہی نہیں. اسی طرح سونگھنے کی بات ہے، بہت ساری چیزیں ہم ناک میں لگاتے ہیں تب بھی ہمیں اس کی بو محسوس نہیں ہوتی، لیکن بہت سارے جانور ہیں جو بہت دور سے سونگھ کر اس چیز کے قریب پہنچ جاتے ہیں. تو یہ مثال اور یہ صفات بندوں کے درمیان میں، مخلوقات کے درمیان میں ایک جیسی نہیں ہے، تو خالق اور مخلوق کے درمیان میں ایک جیسی کیسی ہو سکتی ہے؟ اسی طرح دیکھیں چیٹی کا ایک پیر ہوتا ہے، ہاتھی کا بھی پیر ہوتا ہے، لیکن کیا ان دونوں کے پیروں میں کوئی مشابہت ہے؟ چیٹی کا بھی پیر ہے، ہاتھی کا بھی پیر ہے، کیا مشابہت ہے؟ دور دور تک کوئی مشابہت نہیں ہے. زمین اور آسمان کا فرق ہے دونوں کے درمیان میں. تو جب مخلوقات کے درمیان میں مشابہت نہیں ہو سکتی تو سبحان اللہ خالق اور مخلوق کے درمیان میں مشابہت کیسے ہو سکتی ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ 4 قاعدے ہیں اسماء و صفات کے. اگر ہم ان چاروں قاعدوں میں سے کسی ایک قاعدے کو بھی چھوڑتے ہیں تو پھر وہاں سے اسماء و صفات میں جو ہے ہمارے فرق آ جائے گا اور ہماری توحید مکمل نہیں ہوگی. اکثر لوگ ربوبیت الوہیت میں تو بڑے پختہ ہوتے ہیں لیکن اسماء و صفات میں آگے بہت زیادہ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے. کوئی پاکستانی عالم وہ ایک بول کر کے ایک چینل چلتا ہے تو اس میں قاری خلیل الرحمن حفظہ اللہ نے الرحمن علی العرش استویٰ کی تفسیر کی. تو اتنے میں ایک قاری حنیف نامی کوئی عالم ہے، وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور کہتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے، تو کیا اللہ کی ذات بڑی ہے یا عرش بڑا ہے؟ نعوذ باللہ. کیا یہ بات صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ غلط ہے جی، کیوں غلط ہے؟ کیونکہ مخلوق کو بنانے والا ہی اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ. اور دوسری چیز یہ ہے، اللہ عرش پر بلند ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عرش سے چمٹا ہوا ہے یا اللہ تبارک و تعالی عرش کا محتاج ہے. اس کا بالکل بھی یہ معنی نہیں نکلتا. اس نے کہا کہ اگر اللہ عرش سے بڑا ہے تو پھر پر کیسے ہوگا، اور اگر نعوذ باللہ عرش اللہ سے بڑا ہے تو پھر اللہ اکبر کیسے ہوگا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ باتیں کہنے کی میری زبان میں طاقت بھی نہیں نظر آ رہی ہے، لیکن کیونکہ عقیدے کے اہم مسائل ہیں، آپ آگے چل کے جو ہے کچھ شکوک و شبہات کا شکار نہ ہوں، اسی لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں. دیکھیں، اللہ عرش پر مستوی ہے، اس کا مطلب یہ ہونا ضروری نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عرش سے چمٹا ہوا ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. اللہ تبارک و تعالی کے لیے اونچی اونچی مثالیں ہیں، لیکن بس بات میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے میں بیان کر رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ طلحہ ہاشمی، آپ کا کیمرہ کھلا ہے. طلحہ ہاشمی، کیمرہ بند کر لیں. جی. تو اللہ تبارک و تعالی عرش کا محتاج نہیں ہے، یہ بات کہہ کے ہم اسے دلیل بنا ہی نہیں سکتے. کیوں نہیں بنا سکتے؟ میں آپ کو سمجھاؤں گا. ایک پرندہ ہوا میں اڑتا ہے، تو کیا وہ پرندہ زمین کا محتاج ہے؟ ہے زمین کا محتاج؟ وہ تو ہوا میں ہے. اور اسی طرح بادل ہے. بادل کس چیز پہ ٹکے ہوئے ہیں؟ زمین کے اوپر ہے. بادل یقیناً زمین کے اوپر ہے. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ بادل زمین سے چمٹے ہوئے ہیں؟ اور کیا بادل زمین کے محتاج ہیں؟ جب اللہ تبارک و تعالی کی ایک مخلوق دوسری مخلوق کی محتاج نہیں ہے، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی شیخ. الحمدللہ. باتیں اس سلسلے کی بہت زیادہ ہیں سمجھانے کی، انشاءاللہ ہم آگے آگے باتیں سمجھیں گے. یہ الرحمن علی العرش استویٰ کے متعلق کچھ اہم گفتگو میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا تھا. جب اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تم جہاں کہیں ہو اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ ہے. پھر کیا دونوں باتیں ٹکراتی ہوئی نظر نہیں آتی؟ ایک جگہ تو اللہ کہہ رہا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تو بہت سارے لوگوں نے اس سے غلط استدلال کرنے کی کوشش کی. اگر وہ اس آیت کو پورا پڑھ لیتے تو بات انہیں سمجھ میں آ جاتی، اور اشکالات اور ان کے شکوک و شبہات ایسی ختم ہو جاتے. وہ بات کیا ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اللہ تبارک و تعالی تم جو کچھ کرتے ہو وہ اسے جانتا ہے اور وہ اسے دیکھ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی دیکھنے کے اعتبار سے سارے عالم کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی کا علم اور اس کی نگاہ سے کوئی چیز بھی پوشیدہ اور چھوٹی ہوئی نہیں ہے. ذات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے. علم اور بصیرت، جاننے اور دیکھنے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی اس جہاں کی ہر چیز کے ساتھ ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ الحمدللہ. تو عقیدے کی یہ کچھ اہم گفتگو تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی مناسب سمجھی اللہ تبارک و تعالی کے عرش پر مستوی ہونے کے متعلق. عقیدے کے جو سوالات ہیں وہ کل آپ اسے حل کر کے آئیں. پچھلے دونوں اسباق کے بھی سوالات آپ یاد کر لیں. اگر اس میں تھوڑی سی سستی کرو گے تو آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ کچھ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے. آگے چل کے باتیں بسا اوقات سمجھ میں نہیں بھی آتی. شروعات سے اگر دلیلیں یاد ہوں تو بہت سہولت ہوا کرتی ہے. اصل میں یہ پہلی گھنٹی جو ہے بہت زیادہ طویل ہو گئی.
اس میں دوسری گھنٹی کا بھی وقت جو ہے بہت سارا چلا گیا. خیر، اس سلسلے میں کسی کا کوئی سوال ہے عرش سے متعلق یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے متعلق ہے تو وہ کر لے. ذات کے اعتبار سے عرش پہ ہے اور صفات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے. ایک منٹ یہ سوال ذرا اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے یہ کہنا صحیح ہے؟ یہ کہنا اتنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام صفات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ نہیں ہے. کچھ صفات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. سننے اور دیکھنے کی صفت سے، سننے، دیکھنے اور علم کی صفت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تمام صفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ نہیں، اس کی کئی صفات ذاتی ہوا کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی ابشر، ایک سوال ہے. یہ جی شیخ، عرش جو ہے پانی کے اوپر ہے بولتے، کچھ اس کے دلائل ہے کیا؟ اس سلسلے میں ایک روایت آتی ہے، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید کے آخر میں اس سلسلے کی روایت نقل کی، لیکن اس روایت پر بہت کلام ہے. اور اس میں اصل ایسا ہے کہ ساتوں آسمان کے اوپر پانی ہے، اس پانی کی چوڑائی 500 سال ہے، پھر اس پانی اور عرش کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے، پھر اس کے اوپر عرش ہے. اس طرح کی ایک روایت جو ہے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمائی آخر میں کتاب التوحید میں، لیکن اس روایت پر بہت کلام ہے. ہاں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پہلے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. جی، کسی اور کا سوال؟ کسی کے پاس سوال نہیں ہے؟ الحمدللہ، بات سب کی سمجھ میں آ گئی. تو پھر ہم دروس اللغہ میں آتے ہیں انشاءاللہ. آگے بڑھ جائیں. میری کسی بہن نے دوسرے قاعدے کے متعلق سوال کیا تھا. ان کا کیا سوال تھا؟ صرف لکھنے کی بات تھی یا سمجھنے کی بھی تھی؟ آپ کا سوال کہاں چلے گیا؟ کیا سوال تھا آپ کا بہن؟ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کرے. اللہ ہم تمام کی فقاہت میں برکت دے اور ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے. چلے، دروس اللغہ العربیہ لغیر الناطقین بها. دوسرا قاعدہ پھر سے کہیے شیخ، لکھنے کے لیے. یہ سوال تھا. بارک اللہ. لکھ چکی ہیں یا پھر سے کہنا ہے قاعدہ ہے؟ دوسرا قاعدہ ہے اسماء اللہ الحسنى وصفاتہ علیٰ. اللہ کے جتنے نام ہیں وہ اچھے ہیں اور اس کی جتنی صفات ہیں وہ سب کی سب اعلیٰ ہیں. نہ ناموں میں کچھ کمی ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کچھ کمی ہے. بہت سارے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء و صفات میں کمیاں نکالی اور ان کی تنقیص کر دی. بہت سارے لوگوں نے اللہ کے ناموں کو اور اس کی صفات کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اسماء و صفات کو توقیفی نہیں مانا. اسی لیے بعض لوگ ہیں جو 800 اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ذکر کرتے ہیں، جو کہ بالکل غیر مناسب ہے. اپنی طرف سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں اجتہاد سے کام نہیں لیا جا سکتا. اہل السنہ والجماعہ نے یہ 4 قواعد بنائے ہیں جو کہ بہت اہم ہیں اور تمام باطل راستوں کا یہ سد باب ہے. باطل راستوں کے دروازوں کو بند کر دینے والی چیزیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت تک اہل السنہ والجماعہ کی پیروی کرنے والا بنا. آمین. چلیں، تیسرا سبق، تیسرا نہیں، الدرس الثانی، دوسرا سبق. کون ہے جو آج اس سبق کی تلاوت کرے گا، قرات کرے گا؟ ذالکا، آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ذالکا کے سلسلے میں ہے. ذالکا اس میں اشارہ بعید، ٹھیک ہے، وہ. ہذا اس کے معنی
یہ کے تھے. ذالکہ کے معنی وہ کے ہوتے ہیں. اسم اشارہ بعید للمذکر، یہ مذکر کے لیے آتا ہے. جی کوئی ہے جو پڑھیں گے یا پہلے میں پڑھ دوں؟ ایک مرتبہ میں پڑھ دیتا ہوں، سن لیجئے، اس کے بعد جو ہے ہم اس کی قرات کریں گے انشاءاللہ. الدرس الثانی. ہاں ام مریم ہے، پڑھنا چاہتی ہیں؟ بارک اللہ، پڑھیے. الدرس الثانی ذالک وہ، ما ذالک وہ کیا ہے، ذالک وہ نجم، ذالک نجم وہ تارا ہے، ھذا مسجد یہ مسجد ہے، وذالک بیت اور وہ گھر ہے، ھذا حصان وذالک حمار یہ گھوڑا ہے اور وہ گدھا ہے، اذالک کلب کیا وہ کتا ہے، لا نہیں، ذالک آپ کی آواز پوری کٹ وہ گئی. بلی ہے، ما ذالک وہ کیا ہے، ذالک سریر، اذالک کلب جی سنائی دے رہی، ہاں پڑھیے سنائی دے رہی ہے. کلب لا ذالک قط کیا وہ کتا ہے، نہیں یہ بلی ہے، ما ذالک وہ کیا ہے، ذالک سریر وہ پلنگ ہے. پلنگ ہے، تخت ہے. بس جزاک اللہ. آپ کے بعد کوئی اور ہے جو پڑھنا چاہ رہے ہیں لڑکوں میں سے؟ کوئی ہے؟ یونس صاحب، ارے آپ تھوڑا سا پیچھے نظر آ رہے ہو. کوئی ہے اور لڑکوں میں سے جو پڑھنا چاہتے ہیں؟ کوئی نہیں ہے. لڑکیوں میں سے ہیں ام مریم کے علاوہ جو پڑھنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ. چلے. من ہادا و من ذالکا یہ کون ہے اور وہ کون ہے. جی ہادا مدرس و ذالکا امام یہ مدرس ہے وہ امام ہے اور وہ امام ہے. جی ما ذالکا یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. ذالک وہ کیا ہے، جی ذالکا حجرن وہ پتھر ہے، پتھر نہیں، پتھر. پتھر ہاں سٹون ہے، نہیں، پتھر. اردو بولے. پتھر. جی ہاذا سکرن و ذالکا لبنن یہ سکرن سکرن وذالک یہ لبن. لبن نہیں، لبن. لبنن لبا. لبنن جی لبنن جی یہ شکر ہے اور وہ دودھ ہے. دودھ ہے. جی تمرین اقرا وقتب. جی ہاذا سکرن و ذالکا لبنن لبن. یہ لبنن جی یہ شکر ہے اور وہ دودھ ہے. جی من ذالکا ذالکا امامن وہ کون ہے، وہ امام ہے. جی ازالکا خطن لا ذالکا کلبن کیا وہ بلی ہے، لا وہ کتا ہے. نہیں. نہیں وہ کتا ہے. جی ما ہادا حجرن یہ کیا ہے، یہ پتھر ہے. جی الکلمات الجدیدہ. الکلمات امامن الجدیدہ. امام. الکلمات ٹھیک ہے امامن. بس کریں انشاءاللہ. میں بتاتا ہوں کچھ، لکھ لیجیے جزاک اسے. اللہ. الکلمات الجدیدہ نئے کلمے. ٹھیک ہے، نئے کلمے. امام. امام جمع ائمۃ. ائمۃ. ائمۃ ایک حمزہ الف کے ساتھ لکھیں
اور دوسرا والا حمزہ میم کے ساتھ جوڑا کر لکھیں، حمزہ حمزہ میم تا، امام جمع ائمۃ، امام جمع ائمۃ، حجر، اچھا امام جمع ائمۃ، امام جو ہمارے مساجد میں امام ہوتے ہیں نا، وہ امام، یا پھر مسلمانوں کا جو بادشاہ ہوتا ہے اسے بھی امام کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے امام سے مراد ہم مساجد کا امام لے لیں، درس میں جو ہے تصویر بھی اسی کی دی گئی ہے۔ حجر جمع احجار، حمزہ حا، حا حمار والی حا، بڑی حا، حمزہ حا جیم الف را، احجار، حجر جمع احجار، پتھر، پتھر پا تا ہا را، پتھر نہیں پتھر، جی سکر، شکر، شکر شوگر، ٹھیک ہے۔ لبن، لبن جمع البان، لبن جمع البان، دودھ، ٹھیک ہے۔ آج کل عربی میں سعودی وغیرہ میں دہی کے لیے بھی لبن ہی استعمال کر رہے ہیں وہ لوگ، حالانکہ لبن کا اصل معنی جو ہے دودھ کے ہوتے ہیں، اور دہی کے لیے زبادی وغیرہ استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ دودھ کو اب کیا کہتے ہیں، حلیب کہتے ہیں، اور اسے دہی کو وہ لوگ لبن کہتے ہیں، لیکن صحیح جو لفظ ہے دودھ کے لیے وہ لبن ہی ہے۔ چلیں لڑکوں میں سے کوئی ہے جو پڑھیں گے؟ شیخ آپ لبن کے لیے کیا بولے جمع؟ البان، الف لام با الف نون، لبن جمع البان۔ کون ہے لڑکوں میں سے جو پڑھ رہے ہیں یہ؟ کیوں لڑکے آج اتنا پیچھے ہیں؟ کوئی نہیں ہے؟ کون ہے؟ قاسم؟ جی شیخ۔ السلام علیکم، چلیں بسم اللہ۔ الدرس الثانی، کیا پڑھے؟ ذالک، کیا پڑھے؟ کیا پڑھے؟ الدروس الثانی شیخ، نہیں 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 نہیں، الدرس الثانی، الدرس الثانی، جی ذالک، کیا معنی وہ، الدرس الثانی کا؟ درس نمبر 2، دوسرا درس، دوسرا درس، ثانی ثالث رابع، یہ ہے نا پہلا دوسرا تیسرا، ایک ہوتا ہے 1 2 3، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے پہلا دوسرا تیسرا، تو اس کے معنی ہوتے ہیں دوسرا درس، ٹھیک ہے۔ ہاں دودھ کی جمع ہوتی ہے نا، عربی میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جمع ہوتی بھی ہے، جمع ہے بھی، ہم نے لکھا بھی دی۔ چلیں بسم اللہ پڑھیں۔ ذالک، وہ، ما ذالک، وہ کیا ہے، ذالک نجوم، وہ تارا ہے، جی ھذا مسجد، یہ مسجد ہے، ذالک بیت، وہ گھر ہے، جی پانی دے دیجیے۔ ھذا حسان وذالک حمار،
یہ گھوڑا ہے اور وہ گدھا ہے. گدھا نہیں، گدھا. گدھا. گدھا ہاں، گدھا. گدھا نہیں، گدھا. گدھا. گدھا سے ہاں، ہمارے پاس ہا کو دال سے گدھا پہلے ہمارے پاس کیا کرتے ہیں اردو میں عام بول چال میں ہا کو دال سے پہلے بولتے ہیں گدھا. وہ غلط ہے، وہ اصل میں کیا ہے، ہا دال کے بعد ہے گدھا. ٹھیک ہے، ہاں پڑھیں ٹھیک ہے. انشاءاللہ، ان کے بعد آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. جی چلیے. اذالک قلب، وہ کتا ہے. کیا پڑھے، پھر سے پڑھیے. ازالی کا اذالک قلب، قلبن نہیں، قلبن کے معنی دل کے ہو جاتے ہیں. یہ قلبن ہے کاف سے، اسے باریک پڑھیے. قلبن، قلب قل نہیں، کل. وہ کیا، قلب جی وہ کتا ہے. کیا وہ لا، کتا ہے. کیا وہ کتا ہے. اذالک، جی جی. لا ذالک قط، نہیں وہ بلی ہے. ما ذالک، وہ کیا ہے. ذالک سریر، وہ پلنگ ہے. من ھذا ومن ذالک، وہ یہ کیا ہے اور نہیں، کیا کا وہ معنی کون کیسا ہے. کر رہے ہیں آپ. ہاں برابر برابر، چلیں آپ برابر ہیں. جی جی جی، پھر سے پڑھیں. وہ کیا پڑھے ہیں آپ ابھی. ھذا نہیں نہیں، مدرس، آپ پھر سے پڑھیے. کیا پڑھے ہیں. ترجمہ شیخ. ہاں ہاں، وہ کون ہے شیخ میں، وہ کون ہے تو وہ کیا ہے بولا. ہاں، وہ کون آپ ہے پڑھے من ھذا. اور وہ من ھذا. جی، اور ومن ذاک، یہ دونوں پڑھیے اور اس کا ترجمہ کیجیے. وہ کون ہے، وہ یہ کون ہے شیخ، یہ کون ہے اور وہ کون ہے. جی ھذا مدرس وذالک امام، یہ استاد ہے اور وہ امام ہے. ما ذالک، وہ کیا ہے. ذالک حجر، وہ پتھر ہے. پتھر نہیں، پتھر ھذا پتھر، نہیں، پتھر، پتھر. پا کو سیدھے تا سے پتھر، ملاؤ. ہاں، پھر اس کے بعد ہاں بولو. پتھر. جی پتھر، جی ہاں برابر ہے. پتھر. ہاں چلیں. عربی آ جائے گی، اردو نہیں آئے گی تو کیسا. ھذا جی چلیے. ھذا سکر وذالک لبن، یہ شکر ہے اور وہ دودھ ہے. چلیں، جزاک اللہ. میری کوئی بہن پڑھنا چاہ رہی تھی. تمرین. نہیں، رہنے دی، بس کافی ہیں. کل اسے پورا پڑھیے اور نیچے کے جو ہے وہ اقرا وکتبو سے لکھ کے لائیے. گدھے کے معنی کیا ہے مجھے پتا نہیں. مجھے بس اتنا پتا ہے کہ یہ لفظ غلط استعمال ہو رہا ہے. اگر ہم حمار کے لیے استعمال کریں گے، حمار کے لیے گدھے استعمال نہیں کریں گے بلکہ کہیں گے گدھا. ٹھیک ہے. گدھے کے کچھ معنی ہوتے ہیں کیا، مجھے تو پتا نہیں. اگر آپ کو پتا ہے تو بتا دیجیے گا. جزاک اللہ. کون پڑھنا چاہ رہی تھی. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلیں جلدی سے پڑھیں، یہاں پہ اذان ہو چکی ہے. 8:10 ہو رہے ہیں. ختم کرتے ہیں اس کے بعد. کیا ہوا، سلام کے بعد کہاں چلے گئی آپ. پڑھیے. جی شیخ، آپ کو میری آواز جا رہی ہے. ہاں ما ذالکا، وہ کیا ہے. جی ذالکا نجم، وہ ستارہ ہے. ھذا مسجد،
یہ مسجد ہے، وذالک بیتن اور وہ گھر ہے، ھذا حصان وذالک حمار یہ گھوڑا ہے اور وہ گدھا ہے، اذالک کلب لا ذالک قط کیا یہ کتا ہے؟ نہیں یہ یہ بلی نہیں ہے، ہے وہ. نہیں وہ ہاں کیا وہ کتا ہے؟ نہیں وہ بلی ہے، ما ذالکا وہ کیا ہے، ذالکا سریر وہ پلنگ ہے، من ھذا و من ذالکا یہ کون ہے اور وہ کون ہے، ھذا مدرس و ذالک امام یہ استاد ہیں اور وہ امام ہیں، ما ذالکا یہ کیا ہے، ذالکا حجر یہ پتھر ہے، ھذا سکر و آرام سے ذالک آرام سے آرام سے آرام سے. آپ شاید پہلے پڑھی ہوئی ہیں اسی لیے تھوڑا رفتار زیادہ ہے. ما جی ذالکا شیخ، کے معنی آپ نے کیا کی؟ ما ذالکا وہ کیا ہے، ہاں ذالکا حجر وہ پتھر ہے، جی ھذا سکر جی یہ شوگر ہے، یہ چینی ہے، وذالک لبن اور وہ دودھ ہے، جی. اقرا وقتم ھذا سکر وذالک لبن من ذالک امام ذالک قط لا ذالک ذالکا کیوں پڑھ رہی ہیں آپ؟ وہ صرف جو ہے استفہام ہے، اس کے اوپر مبنی ہے. ذالکا ذالکا نہیں. کہیں گی تو پھر وہ الگ ہو جائے گا وہ. ٹھیک ہے. ذالکا. ذالک قط لا ذالک کلب ما ھذا حجر. بارک اللہ. کل یہ تمرین سب لوگ کر کے لا لیں انشاءاللہ. کل ہم پھر مزید آگے پڑھتے ہیں. عقیدے کے اوپر جو ہے پوری توجہ دیں. عقیدہ ہماری بنیاد ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. دوسری چیزوں میں اگر تھوڑی بہت کمی ہو تو بات چل جائے گی، لیکن اگر عقیدے میں بال برابر بھی کمی ہو تو ہماری بات نہیں چل سکتی. تو ہر آدمی عقیدے کے معاملات میں بالکل پختہ ہو، پورے دلائل کے ساتھ وہ جو کچھ پڑھے اسے یاد کر لے. بارک اللہ. کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اقرا مکتوب والی تمرین لکھیے گا. جی شیخ لیس کا مثلی شیء میں جی پھر کا بولے تو جیسے نا شیخ، مثل جی بولتے ہاں، بھی مثل ہے نا، تو یہ تاکید دو در بار. تاکید ہے، اچھا 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 وہ اسے استعمال کرتے ہیں، یہ عربی کا اسلوب ہے. آپ اچھا. آگے چل کے جو ہے اس کی مباحث میں پڑھیں گے، شاید آپ اس سے پہلے پڑھے ہوئے ہو. تو بات وہاں تک تمثیل تک آپ نہیں پہنچے تھے. نہیں شیخ، وہ ڈبل ہاں آیا تھا. وہ دو بھی استعمال ہوتے ہیں اس طرح سے، اچھا اچھا، جزاک استعمال اللہ ہوتے خیر. ہیں. خود قرآن میں اس کی دلیل ہے. جی شیخ. بارک اللہ. عربی کا اسلوب بیان ہے. جی جی شیخ. حیاک اللہ. کل بھی سیم ٹائم پہ رہیں گے شیخ کلاسز؟ ہاں اگر کل شیخ کلاس نہیں لیتے ہیں تو ہم لے لیں گے. کیوں رات دیر تک جو ہے ہم ویٹ کریں؟ جی شیخ، میسیج آیا تھا شیخ گروپ میں شاید. ہاں تو مجھے پہلے پتہ نہیں تھا، اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں اسی کے ساتھ ڈال دینے لگا تھا کہ میرا جو ہے درس آج شیخ کی جگہ ہو جائے گا. جی شیخ. تو جی شیخ. اگر جب تک شیخ نہ آئے یا آئندہ بھی اگر کبھی شیخ ناقہ ہوں گے تو اگر ہم اس وقت مصروف نہ ہوں تو ہماری کلاس پہلے ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جی شیخ. جزاکم جزاک اللہ اللہ خیر. خیر. احسن اللہ الیکم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.